کون سی دوا ہو رہی تھی؟ کیلکیریا سیلف، کاربونیم سیلف ختم نہیں ہوئی تھی ابھی تک؟ تقریباً ختم ہوئی تھی. کیلکیریا سیلف ہو چکی ہے؟ جی ہاں جی ہو چکی ہے. اچھا، ہیپر سیلف؟ ہیپر نہیں بڑھائی. کیلکیریا سیلف نہیں ہوئی. کیلکیریا کارب ہوئی. سوری کیلکیریا سیلف نہیں جی. نہیں ہوئی. میں بھی حیران ہوں، مجھے یہی لگ رہا تھا کہ نہیں ہوئی. کارب کیلکیریا کارب. کیلکیریا کارب ختم ہوئی ہے. ٹھیک ہے. سیلف نہیں ہوئی. اور اب کاربونیم سیلف چل رہی تھی. ہاں، کل یہ سوال اٹھا تھا کہ وہ کیا چیز ہے ہیپر سیلف، اور کیلشیم سیلف کیا چیز ہے کیلکیریا سیلف. میں آپ کو کہہ رہا تھا نا ایچ کا مجھے یاد پڑتا ہے، اس میں ایچ زیادہ ہیں یا ایچ او. میں نے چیک کیا ہے، اصل میں وہ بہت دیر ہوئی ہے کیمسٹری میں پڑھی. وہ اصل میں سلفیورک ایسڈ کی مختلف شکلیں ہیں، ان سے جو سالٹ بنتے ہیں وہ سلفیٹس ہیں یا سلفائٹ. تو جو سلفیورس ایسڈ ہے اس میں H3O4 ہے، SH3O4. تو جو H3 ہے یعنی 3 ہائیڈروجن اور O3 ہے اس میں سلفائٹ میں، سلفیورس ایسڈ میں H3O4 ہے غالباً. یہ مجھے پورا پتہ نہیں، مجھے یاد پڑ رہا ہے. آج صبح آنے سے پہلے مجھے خیال آیا تھا کہ سلفیورک ایسڈ اور سلفیورس ایسڈ کے اندر جو فرق ہیں ان کے حساب سے ان کے سالٹس کے بنتے ہیں فرق. تو سلفیورس ایسڈ کے فارمولا مجھے اتنا یاد ہے کہ سلفیورک ایسڈ سے کم ہے، اس میں O4 ہوتا ہے سلفیورک ایسڈ میں، اور اس میں O3 ہوتا ہے 3 کا. اور ایچ کا جو فرق ہے اب یہ مجھے پکا یاد نہیں، اس میں بھی فرق پڑتا ہے کہ نہیں. جتنے ایسڈ ہیں ان میں ایک ایچ لازم ہے، غالباً ان کا ایچ کامن ہی ہوگا. H3 جو ہے نا ہائیڈروجن کے 3 ایٹم یہ لگتے ہیں اور سلفر کے ساتھ، اور آکسیجن کے 3 لگتے ہیں تو سلفیورس ایسڈ کہلاتا ہے. اگر آکسیجن کے 4 لگیں تو سلفیورک ایسڈ ہوتا ہے. جب یہ سالٹ بناتا ہے کسی کے ساتھ، نمک بناتا ہے، تو ہائیڈروجن ریلیز ہو جاتی ہے، اور جو باقی ایٹم ہے اس کا مالیکول کا باقی حصہ وہ اس میٹل کے ساتھ یا دوسرے سبسٹنس کے ساتھ لگ جاتا ہے. تو اس لیے جو سلفائٹس ہیں ان میں O3 کا فارمولا ہوگا، اور جو سلفیٹس ہیں ان میں O4 کا فارمولا ہوگا. اور سلفائڈ یا آکسائڈ یہ دونوں صرف آکسیجن ہوتی ہے، ان میں اور نہیں ہوتی کوئی چیز، مطلب صرف اس کا اصل ایلیمنٹ ہوتا ہے. آکسائڈ کا مطلب ہے O، اور سلفائڈ کا مطلب ہے سلفر ایس صرف. ٹھیک ہے. یہ تفصیل ہے اندرونی، مگر اس کا ہمارے ہومیوپیتھک اسباق سے کوئی ایسا گہرا تعلق نہیں کہ اس کے بغیر کوئی ہومیوپیتھی پریکٹس نہ کر سکے. اس کو یہ صرف یاد رکھنا چاہیے اگر اس نے تحقیق کرنی ہے کہ جہاں سلفر کی کمپاؤنڈ میں زیادتی ہوئی ہے وہاں کس قسم کے نتائج نکلے ہیں، آکسیجن کی زیادتی ہوئی ہے تو کیا نتائج نکلے ہیں، آکسیجن 3 اور آکسیجن 4 میں جو فرق واقع ہوا وہ کیا ہے، اور ہیپر سیلف جس میں صرف سلفر ہے آکسیجن نہیں ہے، اس کی اور سلفیٹ والی اس کی بہنوں کی شکلوں میں کیا کیا فرق واقع ہوا ہے. یہ پہلو گہری تحقیق سے تعلق رکھتا ہے. جن کو شوق ہو وہ پھر اپنے فارمولے بھی درست کر لیں، پہلے میری زبانی سن کر نہ اعتبار کریں، ہو سکتا ہے غلط مجھ سے بات زبانی یادداشت کی وجہ سے ہو گئی ہو. تو مگر تحقیق کا حصہ صرف یہی ہے غور طلب کہ کمپاؤنڈ کے اندر ایک ایٹم کی کمی یا زائد ہونے سے جو مزاج میں تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، دوا کے مزاج میں،
وہ کس طرف رجحان ہے ان کا. اگر کوئی شخص اس کو اپنی اسٹڈی بنا لے اور گہرا مطالعہ کرے تو ہومیوپیتھی میں پروونگ کے علاوہ اور کلینکل ایویڈنس کے علاوہ ایک اور نظام ہمارے ہاتھ آ سکتا ہے جس سے ہومیوپیتھک فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں مدد مل سکتی ہے. وہ اپنی دواؤں کو اس طرح آرگنائز کر سکتے ہیں کہ اس میں یہ کمپاؤنڈز ہیں، یہ ایٹمز ہیں، اور جہاں تک ہمارا کلینکل تجربہ تھا ان کے یہ اثرات ہوتے ہیں. تو ایک نئی قسم کا مٹیریل میڈیکل بھی پھر وجود میں آ سکتا ہے. اس خیال کے پیش نظر میں نے یہ ساری گفتگو اٹھائی ہے، ورنہ براہ راست ہماری موجودہ کلاسز سے اس کا کوئی ایسا تعلق نہیں ہے. کیا؟ نہیں، میں نے نہیں کہا تھا. میں نے کلاس کے آخر پہ جو بات کی تھی اس میں کلاس کے شروع کے سوال کا کوئی ذکر نہیں تھا. میں نے کہا تھا کلاس ختم ہونے سے پہلے سوال کر لیں. وہ آپ جو بعد میں یاد آتا ہے آپ کو، اس کی بجائے 10-15 منٹ پہلے اپنے سوالات شروع کر دیا کریں. یہی کہا تھا نا ڈاکٹر صاحب؟ فرمایا تھا کہ بعد میں یاد کرا دینا، شروع میں یہی کہا تھا بس. ہاں، یاد کرا دینا. وہ ٹھیک ہے. کیا پڑھ رہے ہیں ہم؟ کیلکیری سلف. جی، کاربونیم سے. اوہ، پھر وہی بات. آخر میں جو فرمایا تھا ایکسائٹیبل ہوتا ہے مریض. موسم ایسا ہو گیا کہ ساری ہلکی ہلکی کھانسی، وہ ہلکی سی خارش سے اٹھتی ہے اور اس کو دبانے کے لیے ادھر سے بھی آوازیں آ رہی ہیں، ادھر سے بھی. اصل میں یہ جو نزلہ وغیرہ ہو جاتا ہے اس کے بعد ہلکی سی خراش رہ جاتی ہے. اس میں مختلف دوائیں میں نے استعمال کر کے دیکھی ہیں. اگر تو انسان خاموش رہے تو 1-2 دن کے اندر ہی بالکل صاف ہو سکتا ہے، اور اگر بولنا پڑے تو پھر تھوڑی سی خراش دوبارہ ہو جاتی. مجھے کئی دن سے مسلسل صبح سے رات تک پروگراموں میں ادھر بولنا پڑ رہا ہے نا، تو کچھ خراش ہوتی ہے لیکن رات کو نہیں اٹھتی، اور صبح سیر پہ بھی ٹھیک رہتا ہوں. اس کا مطلب ہے خاص بولنے سے تعلق ہے. وہ جو ٹچ کرتے ہیں ایک دوسرے کو تو کچی جگہ پہ وہ تھوڑا دوبارہ وہ تھوڑی سی خارش کا سا ہلکا سا خارش کا احساس ہوتا ہے. مگر آپ کو بھی بولنا پڑتا ہے. آپ کی بھی آواز آ رہی ہے آج کھانسی کی. بولنا تو پڑتا ہے کافی مریضوں کو اس کا اثر پڑتا ہے آپ پر. تھوڑا بہت ہوتا ہے. آپ کے مریضوں کو بولنا پڑتا ہے. مریضوں کو سمجھانا پڑتا ہے کہ اچھا، ہاں، زیادہ کھاؤ. ٹھیک ہے. امبیسیلٹی کی بات ہو چکی ہے. جی جی ہوگی. اور سینسٹیوٹی کی آپ کہہ رہے تھے؟ سینسٹیوٹی کی بات ہو رہی تھی. ایکسائٹیبلٹی سر. ایکسائٹیبلٹی، ہاں وہ وہ ٹھیک ہے. چھلانگ لگا کر باہر ٹھیک ہے. جانا چاہتا جی. اس کی آنکھوں میں بہت سی علامتیں پائی جاتی ہیں، اور یہ تو میں نے بتایا تھا کہ اس میں سر میں وہ سکری کا رجحان جی. اور بال گرنے کا رجحان پایا جاتا ہے. ہوگی یہاں تک پہنچے تھے. ٹھیک ہے. اس کی سر درد عموماً یعنی اس کی طرف بائیں طرف ہوتی ہے، لیکن اس میں ون سائیڈڈنیس پائی جاتی ہے. ویسے ہی یعنی ضروری نہیں کہ بائیں طرف ہو، یا دائیں طرف ہو جائے گی یا بائیں طرف. تکلیفوں میں بھی اس کے طرفوں کا رجحان ہے، لیکن سر درد میں زیادہ تر بائیں طرف کا احتمال ہوتا ہے. آنکھوں کی اس میں بہت علامتیں پائی جاتی ہیں. آئی لیڈز آپس میں چمٹ جاتے ہیں صبح اٹھتے وقت. بچوں کی بیماری میں عام طور پر آنکھوں میں یہ آپتھیلمیا ہوتا ہے، یہ جس کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے. جی، یعنی کنجنکٹیوائٹس بھی. اور کنجکٹیوائٹس سے بھی ہو جاتا ہے. مگر ہمارے ہاں تو صرف آنکھیں دکھتی ہے کہتے ہیں اس کو. پرولنٹ ڈسچارجز، بعض دفعہ دھاگے پیپ کے بجائے پیپ کا گولا نکلے دھاگا نکلتا ہے لمبا، اور وہ اندر سے نکلتا جاتا ہے، بچے کھینچ لیتے ہیں. اس قسم کی چیزیں بھی اس میں پائی جاتی ہیں. ایرپشنز ہیں آنکھ کے اوپر،
اس کی آئی لیڈس کے اوپر بعض دفعہ چھوٹے چھوٹے گمڑ سے نکل آتے ہیں اور وہ ایگزیمیٹس ایرپشن لگتی ہے، خارش بھی ہوتی ہے، جلن بھی ہوتی ہے، اور تھکننگ آف آئی لیڈ پرٹیکولرلی دی اپر آئی لیڈ، جو اوپر کا آنکھ کا ہے نا پردہ، اس میں تھکننگ اور کرونیسٹی پائی جاتی ہے، وہ مرض ٹھہر جاتا ہے وہاں آنکھوں پر۔ بعض دفعہ آنکھ کے چاروں طرف ایگزیما ہے، وہ اور چیز ہے، اس کا بالخصوص اوپر کے آئی لیڈ سے اور قریب تک کے حصے سے تعلق ہے، پوری آنکھ کا ایگزیما نہیں ہوتا۔ یہ جو آئی لیڈ کی کمزوریاں ہیں، بعض دفعہ اس میں ہلکی فالجی کمزوری آ جاتی ہے، بھاری پن کا احساس ہوتا ہے، مگر جو فالجی کمزوری ہے آنکھ کی کسی لیڈ کی، وہ اس دوا سے تعلق نہیں رکھتی۔ صرف دکھن والی بیماری کے ساتھ جو بھاری پن ہو اور انڈیوریشن اس کو کہتے ہیں کہ مواد اندر جا جا کے بیٹھ کے تو اس کو موٹا کر دے، یہ بیماریاں اس کی خاص بیماریاں ہیں، مگر کوئی تمیز کرنے والی علامت ایسی نظر نہیں آتی جس سے آپ یہ کہہ سکیں کہ یہ اسی کی علامت ہے۔ تفصیل سے میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس قسم کی بیماریاں دیکھنے پہ یہ دوا یاد آنی چاہیے، لیکن محض آئی لیڈ یا آئی کی بیماریوں سے اس کی کوئی تفریقی علامت نظر نہیں آتی۔ آنکھیں بھاری، میں پہلے بتا چکا ہوں، پسٹوز پیپ کے چھوٹے چھوٹے دانے بھی نکل آتے ہیں ان پر، ہیٹ کا احساس ہے، اب یہ بھی لکھا ہوتا ہے امریکہ میں لیکریمیشن، پانی کا بہنا، ہوا چلنے سے، ہوا سے، تو یہ تو عام چیز ہے۔ جس کی بیماری، جس کی آنکھ ٹھیک بھی ہو، آپ کبھی موٹر سے باہر سر نکال کے دیکھیں، آنکھوں سے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے، تو کوئی خاص ایسی تفریق والی چیز نہیں ہے۔ جب آنکھیں زیادہ حساس ہوں گی تو پانی جلدی بہے گا، پڑھنے سے بھی پانی بہنے لگ جاتا ہے، یہ بھی ایک عام بات ہے۔ نزلہ بھی تبھی ہوتا ہے پڑھنے کے ساتھ، بعض دفعہ نزلہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، آپ پڑھائی شروع کریں تو آنکھوں سے بھی اور پیچھے سے بھی نزلہ جاری ہو کر گلے میں خراش پیدا کر دیتا ہے۔ فوٹوفوبیا بھی ایک عام علامت ہے، کوئی خاص تمیز نہیں ہے۔ بہت دواؤں میں روشنی سے زود حسی پائی جاتی ہے، اور روشنی کی زود حسی کوئی تفریق کرنے والی چیز نہیں ہے، تو اتنی دواؤں میں ہے کہ اس کی وجہ سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو اس دوا سے امتیاز ہے۔ سولن لیڈز ملتا ہے لکھا ہوا، یہ بتا چکا ہوں میں آپ کو، یہ بھی طبی بات ہے، اور یہ اس میں عام بات ہے، لیکن اس میں خصوصیت سے لیڈز کے سوجنا اور اوپر کے لیڈز کا سوجنا باقی دواؤں کی نسبت زیادہ نمایاں پایا جاتا ہے۔ کان سے جو اس کا ڈسچارج ہے وہ بدبودار بھی ہوتا ہے اور پس بھی پائی جاتی ہے یلو، لیکن اس کے علاوہ اس میں خون کے ڈسچارج کا رجحان بھی پایا جاتا ہے۔ آنکھ سے صرف بعضوں کے تو ہے نا کرونک ہو کے صرف پس اور بدبودار مادہ نکلتا رہتا ہے، اس میں خون کا ساتھ شامل رہنا یہ ایک امتیازی بات ہے جو اس کی طرف توجہ دلاتی ہے، ورنہ کان کی بیماری میں اگر تھوڑا چھوٹا سا ہو وہ پھٹتا ہے تو کچھ دیر کے لیے خون اور پیپ مل کے نکلا کرتے ہیں، لیکن میں اس کی بات نہیں کر رہا۔ مستقل کان میں دکھن اور مواد کا خارج ہونا، یہ جو علامتیں ہیں بہت کئی دواؤں میں ہیں، اور ان میں بدبو بھی پائی جاتی ہے، اکثر رنگ کی زردی بھی پائی جاتی ہے، لیکن ڈسچارج میں خون نہیں ہوتا بالعموم، اس کے ڈسچارج میں خون ہوتا ہے، یہ یاد رکھنا چاہیے۔ کیل مہاسے وغیرہ جو چہروں پر ہیں ان پر اس میں کافی زور ہوتا ہے کیل مہاسوں وغیرہ کے اوپر، اور ایک بات جو اس دوا میں خصوصیت سے پائی جاتی ہے وہ ہے جلد کا یا میوکس میمبرینز کا بے حس ہو جانا۔
اگر جلد ایک تو ہے نا وقتی طور پر سو جاتا ہے جسم، اس کی بات نہیں کر رہا، بعض دفعہ جلد احساس سے عاری ہو جاتی ہے، بعض دفعہ چھوٹے ٹکڑوں میں، بعض دفعہ زیادہ حصوں میں، اور زبان بھی احساس سے عاری ہو جاتی ہے. تو اس میں منہ کا بحث ہونا، اندرونی حصہ خصوصاً زبان کا، یہ بہت نمایاں ہے، اور جلد کا بالعموم بحث ہو جانا بھی ہے. ابھی پچھلے دنوں ایک مریض کے لیے میں دوائی ڈھونڈ رہا تھا، اس کی قوت شامہ ختم ہو گئی تھی، ناک بحث ہو گیا ہے. اب مجھے پتہ نہیں لگا کہ وہ جو دوا بھیجی تھی اس کو فائدہ ہوا کہ نہیں، لیکن اس قسم کی دواؤں میں اس کی بیماری بھی شامل ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ جو بحثی ہے یہ جلد کی طرف بھی ہے اور اندر کی طرف بھی ہے. اس لیے خواہ جلد کا فالج ہو یا میوکس میمبرینز کا، اندرونی جھلیوں کا، دونوں پر اس کو اثر انداز ہونا چاہیے. اور ویسے بھی کاربن سلف میں جو دونوں جز ہیں ان کا عام طور پر اعصابی یعنی عضلاتی کمزوریوں سے، اور اس کو کیا کہتے ہیں پٹھوں کو، پھر میں بھول جاتا ہوں اس کا نام. نہیں پٹھے نہیں، وہ جو اعصاب، عضلاتی دھاگے، اس قسم کے کوئی نام ہم نے بنائے ہوئے تھے بےہودہ سے، لیکن اصل نام نہیں اس کا پتا. اعصاب کو کہتے کیا ہیں جو اعصاب کی رگیں چلتی ہیں اندر؟ نرو فائبرز جنہیں انگریزی میں. ہاں نرو فائبرز. وہ نرو فائبرز جو جلد کے قریب ہوں یا میوکس میمبرینز کے قریب ہوں، یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں، ان کا خصوصی ان کا فالج اس دوا کو یاد کراتا ہے، اس لیے اس کو یاد رکھنا چاہیے. میں نے آپ سے بتایا تھا ایک دفعہ کہ منہ میں، دانتوں میں درد میں گرمی زیادہ شدت سے محسوس ہوتی ہے جہاں نرو ننگی ہوں، لیکن سردی بھی محسوس ہوتی ہے. بعض تو بہت سینسٹیو ہوتے ہیں دانت سردی کو، لیکن فرق یہی ہے کہ سردی جب تک ہے اس وقت تک دانت کو دکھ دیتی ہے، وڈرا کر لیں تو نارمل پہ آ جاتا ہے. جو گرمی کا چھڑا ہوا درد ہے وہ بعد میں بھی بڑی دیر تک چلتا ہے، اور بڑھتی ہے گرمی تو اور بھی بڑھ جاتا ہے. سردی ایک مدت کے بعد ایک حد سے بڑھ کر اس کو فالج سا دے دیتی ہے، تو بےحسی ہو جاتی ہے. اس میں بظاہر بےحسی ہے چونکہ، اس لیے خیال نہیں کہ اس کو زود حسی کی تکلیف دانتوں کے اندر ہوگی، لیکن اس دوا میں یہ بہت نمایاں ہے کہ دانت کے نرو اینڈز جہاں مسورے سکڑ جائیں یا دانت کی کسی اور خرابی کی وجہ سے ننگے ہو جائیں، وہاں اس دوا میں سردی سے زود حسی گرمی کے مقابلے پر زیادہ پائی جاتی ہے. کاربونیم سلف میں سردی کی زود حسی بہت نمایاں ہے. پر اس لحاظ سے یہ تجربہ کر کے دیکھنا چاہیے، جن کو بعض لوگوں کو آئس کریم یعنی پسند تو ہے، وہ کھائی نہیں جاتی، ٹھنڈا پانی کو دل چاہتا ہے لیکن وہ دانت کو لگتا ہے، تو ان کو یہ دوا اپنے لیے استعمال کر کے دیکھنی چاہیے، کاربونیم سلف. ٹھنڈی ہوا سے بھی ان کی دانتوں کی تکلیف بڑھ جاتی ہے، ٹھنڈی ہوا سے چہرے کی تکلیف بھی بڑھتی ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو نوریلجیا کی وہ قسم جو ٹھنڈی ہوا سے بڑھتی ہے اس کا کچھ اثر ہے، اور صرف دانت کی نرو نہیں بلکہ ہو سکتا ہے فیشل نرو ساری کی ساری زود حس ہو چکی ہو. اس لیے اس میں بھی ٹرائی کر کے ضرورتاً دیکھنا چاہیے. انڈوریشن اس میں گلینڈز میں پائی جاتی ہے، اور یہ انڈوریشن سلفر اور کاربوویج کا دونوں کا خاصہ ہے کہ گلینڈز پھول جائیں اور پھر بیٹھ کر واپس اپنی سائز پر نہ آئیں بلکہ کچھ پھولے رہ جائیں، پھر یہاں تک کہ وہ بڑھ کر سخت گٹھلیاں ایسی بن جاتے ہیں. یہ اس میں بھی انڈوریشن بہت ہے. گلے کے گلینڈز ہوں یا تھائرائڈ گلینڈ بھی اس میں سوج کر تو پھر کم نہیں ہوتا. تو
थायराइड ग्लैंड का इलाज बिलअमूम तो मैं करता रहा हूँ पहले, बेसिलिनम 200 या 1000, और उसके साथ फिर कैलकेरिया फ्लोर या आयोडम, पहले तो ज़्यादातर इन्हीं 3 दवाओं में रहा करता था। आयोडम अगर मरीज भूख महसूस करता हो, गर्मी महसूस, फुर्तीला तेज तरार हो, तो उसमें आयोडीन चोटी की दवा है। कैलकेरिया फ्लोर का इस गिल्लड़ की गुठली से एक तभी ताल्लुक है, और कैलकेरिया फ्लोर का उस पर मैंने बहुत असर देखा है, लेकिन 6X में जरूरी नहीं। बाज़ दफ़ा ऊंची ताकत में अकेली एक खुराक काम करती है और उसको एक 10-15 दिन के अंदर घुला के बिल्कुल साफ कर देती है। लेकिन जहाँ कैलकेरिया फ्लोर की इलामतें होंगी वहाँ कैलकेरिया फ्लोर काम करेगी, लेकिन है ताकतवर दवा, गिल्लड़ से इसका ताल्लुक भी है। इसलिए पहले मैं रूटीन के तौर पर भी इसको 6X में इस्तेमाल कराता रहा, मगर मेरा तजुर्बा यह है कि ऊंची ताकत में ज़्यादा मुफीद रहती है। बेसिलिनम इसलिए कि कुछ न कुछ सिल्ली मादा भी पाया जाता है इसमें। बसा औकात वो मरीज जिनके अंदर ख़ानदान में सिल पाई जाती है, उनके यहाँ बेसिलिनम का रुझान ज़्यादा पाया जाता है, ना इसका थायराइड का। तो ये सारे गुज़श्ता जो तजुर्बे हैं इनसे गुजर कर आखिर पर मैंने देखा कि थायराइडेनम खुद बहुत मुफीद है इसमें। अब जो मेरा रूटीन का काम है वो यही है कि थायराइडेनम जमा बेसिलिनम 200 और दूसरी दवा कॉन्स्टिट्यूशन देखकर तलाश की जाए। उसमें सिलीशिया भी हो सकती है, कैलकेरिया फ्लोर भी हो सकती है, उसमें आयोडम भी हो सकती है। लेकिन एक एहतियात करनी चाहिए कि इसकी जो टॉक्सिन्स हैं वो बाज़ दफ़ा बहुत जहरीली होती हैं। अगर इसको टॉल ऑर्डर मिल जाए कि जल्दी ठीक करो, तो जो खून में टॉक्सिन्स रिलीज होती हैं उनसे शदीद बुखार भी हो सकता है, दिल पर भी बुरा असर पड़ सकता है। तो जिनके दिल कमज़ोर हों उनको ऊंची ताकत में दवा देकर ये दूर नहीं करना चाहिए गिल्लड़, उनको छोटी ताकत में देकर दिल पर नज़र रखते रहना चाहिए। अगर कमज़ोरी महसूस करे तो 7 क्राइटिकल इस्तेमाल कराई जाए। पेशाब आवर दवाएं भी दी जा सकती हैं। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करवाना चाहिए, मगर ये यकीनी बात है कि अगर ये इलामतें ज़ाहिर हों तो गिल्लड़ घुल रहा है और उसकी टॉक्सिन्स रिलीज हो रही हैं और वो सुकड़ रहा है। और ये ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल सुकड़ के गायब भी हो जाता है, मैंने खुद देखा हुआ है इसको। बहुत बड़ा गिल्लड़ भी सुकड़ते गायब हो जाता है, लेकिन इलाज में हिकमत की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर सेहतमंद मरीज है उसको बेशक ऊंची ताकत दें और जल्दी शफा का तमाशा देखें, और अगर कमज़ोर है या ख़तरे हैं बाज़ बीमारियों के तो फिर एहतियात वाजिब है। ये भी गिल्लड़ की अच्छी दवाओं में से एक दवा है, हार्मोनियम सल्फ। दूसरे जो नेक्स्ट के इर्द ग्लैंड्स हैं यूँ चलते हैं, उनमें भी ये अच्छी चीज़ फ़ायदा देती है, जिसका मतलब है कि लिम्फेटिक सिस्टम में भी ये कारआमद है। बहुत सी मर्दाना बीमारियों से इसका ताल्लुक़ है, और वो जिनके पास मरीज आते हैं वो इसको भी देख लिया करें इलाज के वक्त। कई किस्म की हैं उसमें। औरतों के साथ जहाँ तक इसका ताल्लुक़ है, ये ओवरीज के कैंसर में मौसर बताई जाती है, लेकिन मेरे तजर्बे में कभी नहीं आया, इसलिए मैं ज़ाती मुशाहिदे से कुछ नहीं कह सकता। इसकी जो इलामत है वो अक्सर ग्लैंड्स में देखा गया है, जो मुअय्यन एक ख़ास साइज़ है, हम जितने ग्लैंड्स हैं वो अगर उनसे सिकुड़ने लग जाएं तो ख़तरा होता है कि इसको कैंसर ना हो, क्योंकि बाज़ दफ़ा अंदर कैंसर की गुठली बन के
تو اس کے ساتھ جڑیں وابستہ ہوتی ہیں، وہ کھینچتی ہیں، تو کناروں پر ڈپریشن آنے لگ جاتے ہیں، اور پہلا جو دور ہے اس میں سکڑتا ہے گلینڈ. پھر جب وہ کینسر پھوٹ پڑتا ہے تو پھر وہ پھیل کے سب جگہ اس کو بھی پھاڑ دے گا، ہر جگہ پھیلنا شروع ہو جائے گا. تو یہ جو اووری کے سکڑنے کا ہے کی علامت ہے، یہ اس دوا میں پائی جاتی ہے. اس لیے اووری کے سکڑنے کی علامت ملے گی، اور رحم کا کینسر، حالانکہ دراصل وہ اووری کا کینسر ہے جو وہاں سے شروع ہوتا ہے. تو اس لیے اوویرین کینسر میں یا اووری میں اگر تکلیف ہو، اور خصوصاً ٹیسٹ میں پتہ لگے کہ سکڑ گئی ہیں، تو اس دوا کو استعمال کرنا چاہیے. کینسر وغیرہ کے علاج میں میرا تو رجحان اس طرف ہو رہا ہے کہ نسبتاً اونچی دوائیں زیادہ مفید ہوتی ہیں. اس لیے 200 میں سجیسٹ کروں گا ایسی صورت میں. اچھا، جہاں تک دردوں کا تعلق ہے، ہر طرف دردیں بہت پائی جاتی ہیں، اور جلن کا احساس بھی. مڈل آف چیسٹ میں بھی گرمی کا احساس، اور بائیں طرف بھی گرمی اور دکھن. اس کی جو ہاتھ پاؤں کی جلنے کی علامت سلفر کی ہے، وہ اس میں بھی پائی جاتی ہے، کاربونیم سلفر میں بھی. ہیوینس بڑی نمایاں ہے، اوپر کی لمبس کی ہو یا نیچے کی لمبس کی ہو. اگر کسی ایک حصے میں غیر متوازن ہیوینس پائی جائے تو اس میں یہ دوا کافی مفید ہے. چلتے پھرتے ٹانگوں میں زیادہ درد اور ہیوینس محسوس ہو، اور یا کام کرتے ہو دوسرا ہاتھوں میں یا بازو میں ہو، تو اس کے لیے بھی ایک اچھی دوا ہے. ویسے یہ گرم ہے دوا، میں نے بتایا نا، گرمی محسوس ہوتی ہے ہاتھ پاؤں میں، جلن. لیکن جب پسینہ آتا ہے تو پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، ہاتھ میں پسینہ آئے تو ہاتھ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. تو وہ پسینے کی میرا خیال ہے براہ راست ایک علامت ہے، جو ٹھنڈا اڑے گا ہوا میں تو ٹھنڈا ہو گئی، مگر ہاتھ پاؤں میں جلن جو ہے وہ سلفر سے مشابہ ہے بہرحال. اسٹفنس اس کی بعض پنجوں پہ بھی آ جاتی ہے، جو ٹو جس کو کہتے ہیں نا، پاؤں کی انگلیاں، ان میں خصوصیت سے اسٹفنس پیدا ہو جاتی ہے. بعض دفعہ جو اینکلز وغیرہ میں اسٹفنس آ جاتی ہے. تو لوور لمب کی اسٹفنس، خواہ وہ ساری ٹانگ کی ہو یا اس کے بعد حصوں کی ہو، اس میں یہ دوا مفید ثابت ہو سکتی ہے. اسکن کا بتا دیا میں نے آپ کو پہلے ہی. اسکن میں آخر پہ نوٹ لکھا ہوا تھا، وہ پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ اسکن میں فالج، جلد کا فالج اور اس کا سن ہو جانا، بےحس ہو جانا، میوکس ممبرین اور میوکس کا بھی وہ لکھا نہیں ہوا، میں نے وہ دوسری علامتوں سے اندازہ لگایا ہے، اور یہ کام کرتی ہے. مگر میں جو کتاب کا نوٹ تھا وہ دیکھ رہا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا اسکن کا اینستھیزیا آف اسکن. یہ تھا کاربونیم سلف، ٹھیک ہے. اور اب ہے کلکیریا سلف. دونوں میں سلفیٹ کے ایلیمنٹ کا فرق نہیں ہے، صرف کاربن کی بجائے کلکیریا لگا دیں تو سلفر والا حصہ وہی ہے، سلفر اور آکسیجن، وہ سلفیورک ایسڈ سے لیتے ہیں. یہ اس میں خاص طور پر جو گہرے ایبسس پیدا ہونے کی ٹینڈنسی یا اس کا رجحان ہے،
وہ کیلکیریا سیلف میں بہت ملتا ہے. اور پائروجنم سے اس کی مشابہت پائی جاتی ہے. اس پہلو سے پائروجنم میں جو متعفن پھوڑوں کی دواؤں میں اس وقت کام آتی ہے اگر خون میں تعفن پایا جائے. سلیشیا کا تعفن خون میں نہیں ہوتا. سلیشیا کا تعفن پھوڑوں میں ملے گا یا ٹینڈنسی وہ باہر کی طرف دھکیلتی ہے. سلیشیا خون کے اندر سلیشیا کا تعفن نہیں ہوتا، مگر پائروجنم اور سلفر ان کا خون میں بعض دفعہ تعفن ڈوب جاتا ہے. جسے کہتے ہیں نا کسی کا گندا خون ہو گیا، وہ گندا خون ہونے کے نتیجے میں جو پھوڑے ووڑے نکلتے ہیں ان میں پائروجنم بھی اچھی ہے اور کیلکیریا سلف بہت اچھی دوا ہے. اسی طرح میلیگننٹ گروتھ میں یہ اکثر کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور پہنچا جاتی ہے، خواہ وہ اس کو کیور کر سکے یا نہ کر سکے، لیکن گہرا تعلق ہے اس کا. اس لیے جہاں وہ کینسر جو جلد پر ظاہر ہو کر ناسور بنتے ہیں اور رسنے شروع ہو جاتے ہیں، اس میں یہ بتایا جاتا ہے. میں نے کبھی اس کا تجربہ نہیں کیا، مگر لکھا ہوا ہے کہ بہت مفید ہے. ایک دوا ہے، ایک چیز ہے جس میں اس کو استعمال کر کے دیکھنا چاہیے. آج کل ایپیلیپسی کا رجحان بہت بڑھ گیا ہے. جتنا انسیڈنٹ ایپیلیپسی کا میں نے دیکھا اس دور میں پہلے کبھی نہیں دیکھا، اور اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. ان میں ایک وجہ خوراک کی خاص کوئی خرابیاں بھی ہو سکتی ہیں. آج کل نئے نئے پریزرویٹو بن گئے ہیں، یا پیدائش کے وقت کی کوئی ٹریٹمنٹس جو دیتے ہیں یہ ان کا بھی بچوں کے ذہن پہ اثر پڑ سکتا ہے. سلفر ڈرگز وغیرہ سے جو بیماریاں کیور کرتے ہیں ہو سکتا ہے ان کا اثر ہو. لیکن یہ ایک افسوسناک بات ہے کہ جو مجھے اپنی ڈاک سے پتہ چلتی ہے کہ بہت بڑھ رہا ہے رجحان ایپیلیپسی کا، اور یہ ہے بڑی خوفناک تکلیف. جو مریض ہے اس کے لیے تو ہے ہی، لیکن ماں باپ کے لیے بہت بڑی تکلیف دہ ہے. اس لیے ایپیلیپسی پہ ہمیں زیادہ توجہ کرنی چاہیے. کوئی ایسی دوائیں جو ٹکسالی کے علاوہ ہوں، جو کیوریٹو ثابت ہوں، وہ ڈھونڈنی چاہیے. اس دوا کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کا ایپیلیپسی پہ کیوریٹو اثر ہے، اور یہ بات ڈاکٹر کینٹ نے لکھی ہے کہ اٹ کیورز دی انڈر لائنگ بیسس آف ایپیلیپسی. یہ انڈر لائنگ ایپیلیپسی کے بیسس کو کیور کرتی ہے. اب یہ کہنا کہ انڈر لائنگ بیسس ایپیلیپسی کو کیور کرتی ہے ایک بڑا ویگ سا جملہ ہے، جو ڈاکٹر کینٹ سے توقع نہیں تھی کہ اس قسم کا ویگ جملہ کہے. وہ بہت چوٹی کا ایلوپیتھک ڈاکٹر اور سرجن بھی تھا، سمجھتا تھا سارے نظام کو. ایپیلیپسی کے بعض ایپیلیپسیز ایسی ہیں جو برین میں ٹیومر کے نتیجے میں ہوتی ہیں. بعض ہوتی ہیں برین میں انجری پہنچ جائے اور سکار رہ جائے. بعض پیدائشی طور پر سکل بگڑی ہوئی ہوتی ہے اور اس کو اب ماتھا دیکھتے ہی ایپیلیپٹک کا بغیر اس کے کچھ کہے فوراً پہچان لیتے ہیں یہ جو بچہ ہے یہ ایپیلیپٹک ہے. بعض لوگ لے کے آتے ہیں بچے کو تو اس کے ماتھے کی خاص آگے تنگ شکل دکھائی دیتی ہے اور اس پہ رواں بھی بالوں کا نسبتاً زیادہ ہوتا ہے. تو ایسا بچہ فوراً پہچانا جاتا ہے کہ ایپیلیپٹک ہے. وہ اسٹیٹس ایپیلیپسی ہے. وہ اس کے اندر ایک مستقل ایپیلیپٹک اس کی پیدائشی جو بناوٹ تھی اس میں گویا داخل ہو گئی ہے. اس کو یہ کہنا کہ کیلکیریا سیلف اس کا علاج ہوگا یہ بڑا کوئی مشکوک سا فکرہ ہے. لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے دیکھا یہ ہے کہ بہت سے کیسز میں اس نے فائدہ دیا ہے.
اس لیے شاید اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ بیسک جو ہے اس کو اٹیک کرتی ہے، اور چونکہ یہ کیوریٹو ہو جاتی ہے اس لیے غالباً بیسس کی طرف توجہ گئی ہے. مگر بعض کیسز ایسے ہیں ایپیلیپٹک کے جو انکیوریبل ہیں، جو بناوٹی ہیں، ان میں آپریشن سے کیور ممکن ہے، لیکن پرسنٹیج آف کیور بہت لو ہے. بعض دفعہ دماغ کے ایک حصے کو کاٹ کر الگ پھینکنا پڑتا ہے. تو اس میں ڈاکٹر ایکلز جو مشہور برین سرجن تھے، غالباً نوبل laureate بھی ہیں، انہوں نے بہت کام کیا ہوئے. امریکہ میں ہوتے تھے، پتہ نہیں زندہ ہیں کہ فوت ہو گئے ہیں، لیکن پچھلے 20-25 سال پہلے وہ ان کو اسی ایپیلیپٹک آپریشنز میں بہت بڑا اعزاز ملا ہے، اور غالباً جہاں تک مجھے یاد ہے نوبل laureate بھی ہیں. انہوں نے اپنی کتابوں میں اس کی تفاصیل لکھی ہیں کہ ایپیلیپسی کس قسم کی ملتی ہے. تو جہاں تک کیوریٹو کا تعلق ہے، یہ ان حصوں سے تعلق رکھتی ہے جہاں بچے کو بچپن میں کوئی دوسری بیماری ہوئی ہو اور اس کے نتیجے میں ایپیلیپسی ہوئی ہو. ان بیماریوں میں، پیٹ کی بیماریوں میں ہیضہ اور پیچش بہت نمایاں ہیں. وہ اگر زبردستی ٹھیک کر دی جائیں، زہریلے دست ہوں اور خطرناک پیچش ہو، اور اس کو بعض دفعہ دستوں کو بسمت وغیرہ دے کر ڈاکٹر تو خوش کر دیتے ہیں اور بڑا کریڈٹ مل جاتا ہے کہ دیکھو فوراً بچہ ٹھیک ہو گیا. لیکن وہ جو بیماری کا جز تھا، جس نے وہ پیدا کیا تھا اور پانی خام خانچریوں کی طرف نکل رہا تھا، وہ ٹھیک نہیں ہوا ہوتا. ایسے مریضوں میں اور ہیضے کے مریضوں میں اگر ان کو زبردستی کیور کیا جائے اینٹی بایوٹک دے کر، یہ کافی رجحان پایا جاتا ہے کہ ان کو ایپیلیپسی ہو جائے. اور بعض ایسے کیسز تھے جن میں کیوپرم اسی لیے میں دیتا رہا، اور کیوپرم کو میں نے عام روزانہ کی دوا کے طور پر استعمال کیا. کیوپرم کے علاوہ آرٹیمیسیا مدر ٹنکچر میں دیتا رہا ہوں، لیکن کسی جگہ بھی میں نے کیوپرم اور اس کو کیوریٹو نہیں دیکھا، بلکہ مستقل دیتے رہنا پڑتا ہے. بعض دفعہ یہ فائدہ ہے کہ بہت لمبا فاصلہ پڑ جاتا ہے، لیکن میں اونچی طاقت بھی دیکھی ہے تو کیوریٹو کام مجھے نظر نہیں آیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تلاش کے لیے ہمیں اور دواؤں کی ضرورت ہے. بعض دوسری دوائیں ایسی استعمال میں نے کر کے دیکھی ہیں جن کے نتیجے میں جب کیور ہوئی ہے تو کیور سے پہلے وہ بیماری عود کی آئی ہے جو پہلے تھی. اگر شدید بخار ہوا ہے بچے کو اور اس کے نتیجے پہ دماغ پہ کوئی اثر پڑا ہے تو اس صورت میں بعض دفعہ شدید بخار بغیر کسی وجہ کے اچانک واپس آ جاتا ہے. پیٹ میں اگر تکلیف تھی تو پیٹ میں شدید بل پڑیں گے اور دکھ محسوس ہوگی. تو ایسے ریئیکشن میں اس کو خام خواہ فوری طور پر دبانا نہیں ہے، وہ بہت ہی نقصان دہ ثابت ہوگا. یہ زیادہ دیر چلتا ہی نہیں ہے، مر نہیں جاتا بچہ 24 گھنٹے کے اندر. بڑا یعنی ایسی بیماریاں نہیں ہیں جو اس کی جان لیوا ثابت ہوں، لیکن 24 گھنٹے کے اندر اگر یہ ریئیکشن ہے تو خود بخود دبنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے لیے بعض دفعہ مددگار دوائیں دی جا سکتی ہیں، مثلا آرسنک وغیرہ بخار کے لیے، اور تھوڑا سا اسپیزم دور کرنے کے لیے پیٹ کے لیے کچھ دے دیں. مگر اینٹی بایوٹک اور اسٹرانگ کیوریٹیوز جو سپریس کر دیں بیماری کو، اس سے احتراز لازم ہے. ایسی صورت میں جب وہ بچہ یا بڑا اس دور سے خود بخود نکلا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے پھر وہ بیماری کی بنیاد ختم ہو جاتی ہے. تو بنیاد ختم ہونے کا یہ معنی درست ہے کہ کسی عارضی بیماری سے یا پیدائش کے بعد کی کسی بیماری سے بچے کو یا بڑا بھی ہو جائے تو جاری رہتی ہے، ایپیلیپسی رہے، اس میں اصل بیماری کی طرف اگر واپس مزید لوٹے ریئیکشن کے طور پر، تو یہ کھلی صاف نشانی ہے کہ خدا کے فضل سے وہ شفا کی طرف چل پڑا ہے. لیکن بعض دفعہ نہیں بھی ہوتا، یہ پن پوائنٹ ہونا ضروری نہیں ہے. مگر علاج کرتے وقت
وہ اصل بیماری کا علم ہونا بھی ضروری نہیں، بعض دفعہ بعد میں خود بخود ظاہر ہوتی ہے، لیکن علاج کرتے وقت جو چیز دیکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اورا کہاں سے شروع ہوا ہے۔ اس لیے اکثر ہومیوپیتھ کتابوں میں لفظ اورا ملتا ہے۔ اورا کا مطلب یہ ہے کہ مریض کو اس سے پہلے کچھ ہوگا، اور جب تک بیماری بہت نہ بڑھ جائے بالکل اچانک بغیر کسی خطرے کے اعلان کی بیماری نہیں آیا کرتی۔ کبھی اس کا چہرہ تمتما اٹھے گا، ایک دم خون کا دور ہوا ہے اور سر بھاری ہوا ہے اور چہرہ جو ہے وہ خون سے بھر گیا ہے، دیکھنے والوں کو دکھائی دیتا ہے، چوکنگ شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ایک خاص اورا کی قسم ہے۔ بعض دفعہ چہرہ زرد ہو جاتا ہے اور بالکل خون سے بلیچ ہو جاتا ہے اور پیلنس آ جاتی ہے، جیسے ہائرسمس کی نشانی میں آتا ہے۔ بعض دفعہ انگلیاں مڑتی ہیں اور یہاں سے اس کو احساس ہوتا ہے کہ مجھے کچھ ہونے لگا ہے۔ اکثر یہ انگلیاں موڑنے کا جو ہے نا رجحان یہ کیوپرم میں زیادہ پایا جاتا ہے، لیکن کیوپرم اگر کیور نہیں کرتا تو یہ دیکھنا چاہیے کہ کوئی اور ایسی دوائی دی جائے جس سے بیماری کی جڑ پتہ لگے۔ بعض دفعہ دل پہ گھبراہٹ ہوتی ہے، بعض دفعہ معدے میں، کئی قسم کی ایپیلیپسیز ہیں، بعض دفعہ جنات دکھائی دینے لگتے ہیں اور خوف کئی قسم کے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو قسمیں ہیں یہ نسبتاً کم خطرناک ہیں اور زیادہ پائی جاتی ہیں۔ اس لیے یہ جو غیر معمولی اضافہ نظر آ رہا ہے یہ میرے نزدیک کیوریبل ہے، یعنی شفا کے لائق ہے۔ اگر آپ آنکھیں کھول کر ہوش مندی سے علاج کریں تو بعید نہیں کہ یہ ٹھیک ہو سکے۔ بعض کیسز میں جہاں خون کا رجحان جاتا ہے پہلے بیلاڈونا کی طرف دماغ میں خیال آتا ہے، لیکن بیلاڈونا کیوریٹو نہیں ہوتا، اس میں فائدہ کچھ دیر دے بھی دے تو پھر رک جاتا ہے۔ اور بھی کئی چیزوں میں یہ خون کا رجحان سر کی طرف پایا جاتا ہے، مثلا ہائیڈروسائنک ایسڈ ہے HCN، یہ یہاں اسپیزم پیدا کرتا ہے گردن کے اندر، سب سے زیادہ اس کا حملہ سانس کی نالیوں پر ہے، اور اس کے اسپیزم کے ساتھ ہی چہرہ ایک دم تمتما اٹھے گا، خون بڑے زور کرے گا چہرے کی طرف۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ اسپیزم اس کا صرف سانس کی نالیوں کا نہیں بلکہ سارے اس دائرے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اس نے خون کا تعلق اوپر اور نیچے سے منقطع کیا ہے، اور جو خون اوپر گیا ہے وہ وہیں اکٹھا ہو گیا ہے، ایسی کیفیت دکھائی دیتی ہے۔ ایسی صورت میں ہائیوسیمس بھی نہ ہائیڈروسائنک ایسڈ بھی ایپیلیپسی کی دواؤں میں ایک نمایاں دوا بن جاتی ہے، جہاں بلڈ کا رجحان چہرے کی طرف ہو۔ اس کے علاوہ ہائیڈروفوبینم بھی اس کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، کیونکہ دونوں ملتی ہوئی دوائیں ہیں، اور ہائیڈروفوبینم میں چمکدار چیزوں سے اگر رد عمل ہو اور گھبرا جائے کوئی مریض، اور اگر چمکدار چیزوں پہ نظر پڑے تو پھر اس کو ایپیلیپسی کا اٹیک کا ہونے کا زیادہ احتمال ہو، اس صورت میں ہائیڈروفوبینم بہت مفید ہے۔ اور یہ ایسی دوا ہے جس کو ہائیڈروسائنک ایسڈ کے ساتھ ملا کر دیا جائے تو کوئی ایک دوسرے سے ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے کے مددگار ہو جاتے ہیں، مددگار ہو جاتے ہیں۔ اسٹریبونیم بھی قابل توجہ ہے اس موقع پر۔ اس میں بھی خوف کی وہ علامتیں جس سے بعض دفعہ دورے پڑتے ہیں، وہ اس سے ملتی جلتی علامتیں پائی جاتی ہیں۔ اس کو بھی ٹرائی کر کے دیکھنا چاہیے۔ آرنیکا اور آرسنک وغیرہ اگر اس میں مددگار کے طور پر دینا ہے تو ہفتے یا 10 دن میں اونچی طاقت میں دیا جائے، اور ایک ڈوز کے طور پر، چھوٹی ڈوزوں میں لمبا عرصہ کا فائدہ نہیں دیتی۔ 1000 یا 10,000 میں
آف اینڈ آن، کبھی مہینے میں ایک دفعہ، کبھی 15 دن میں ایک دفعہ اس طرح دیا جائے تو ایسے مریضوں میں کانفیڈنس پیدا کرنے کے لیے بہت اہم ہے. حالانکہ ایپیلیپسی کی دوا نہیں ہے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جہاں مریض کو ایک دفعہ ایپیلیپسی کا اٹیک ہو، اس کے بعد فیئر کا آغاز میں نہ بھی ہو، وہ ایک مستقل ایلیمنٹ بن جاتا ہے، ایک مستقل محرک بن جاتا ہے. خوف ایک مستقل محرک بن جاتا ہے، اعتماد اٹھ جاتا ہے، اور ہر وقت یہ ڈر کہ کچھ ہو نہ جائے. اس ڈر کی وجہ سے جو اسپیزم کی جو یا اس کو تشنج کی کیفیات ہیں ان کو تقویت ملتی ہے. تو اس لیے جو بھی آپ علاج کریں اس میں اگر کبھی کبھی آرنیکا اور آرسنک 1000 میں دیتے رہیں تو عمومی مفید ہوگا اور آپ کی صحیح دوا کو کام کرنے میں مدد دے گا، اس کے لیے سہولت مہیا کرے گا. کلکیریا سیلف میں جو ہے نا انڈر لائنگ بیسز آف ایپیلیپسی، اس کا صرف اس محدود معنی میں اس کو قبول کیا جا سکتا ہے جو میں نے بتایا ہے کہ وہ مستقل کنجینیٹل نہ ہو، جو ورثے میں ملی ہوئی ہے اور وہ اس کی اعضاء کی شکلیں بگڑی ہوئی ہیں، تو پھر یہ مفید ہو سکتی ہے اور جڑ سے بھی نکال سکتی ہے بیماری کو. لیکن جو مستقل نوعیت کی ہے اس میں اگر ایلوپیتھک دوائیں مناسب کام نہ آئیں تو ایسے مریض کو ہومیوپیتھ کے پاس کو اپنے پاس لٹکانا جائز نہیں ہے. اس کو جو آج کل ایلوپیتھک ڈرگز بن گئی ہیں بڑی طاقتور، وہ سپریس کر دیتی ہیں اور تشنج کو روک دیتی ہیں. اس کی وجہ سے مریض یا سویا رہے گا یا غافل سا رہے گا لیکن تکلیف سے بچا رہتا ہے اور اس سے زیادہ اس کے لیے کچھ ہو نہیں سکتا. تو ایسی جگہ کیور کے لیے ہاتھ ڈالنا جہاں ہمارا تجربہ بتا رہا ہے کہ کیور ہوتی نہیں، اور یہ کہہ رکھنا کہ جی ایلوپیتھی کے پاس نہیں جانا یہ ناجائز بات ہے. اس کے بدلے اور بھی علاج ہیں. ایک چینی سسٹم ہے علاج کا، میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، وہ کافی مہنگا وہاں سے ملتا رہا. وہ میں نے دوائیں منگوا کر جہاں تجربہ کی، بعضوں میں تو بالکل ناکام رہی ہیں، ان کو ایک ذرے کا بھی فائدہ نہیں پہنچا بلکہ تھوڑا سا خراب کیا. لیکن بعض کیسز میں اتنا حیرت انگیز فائدہ ہوا ہے کہ یقین نہیں آتا. تو شروع کرتے ہی بیماری بالکل یکسر غائب ہو گئی. اور وہ کیسز وہ ہیں جو 8 10 10 15 سال کے بھی، لیکن پرسنٹیج جو وہ کلیم کرتے تھے اس سے بہت کم نکلی. انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہوا تھا کہ 70% تو شفا پا جاتے ہیں یا بہت زیادہ بیماری کمزور پڑ جاتی ہے، اور باقی 20% ایسے ہیں جو کافی فائدہ اٹھاتے ہیں اور 10% پہ کام نہیں کرتی. میرے نزدیک تو 70% پہ شاید کام نہ کرتی ہو، کچھ فائدہ دے گی، اور شفا کا جو ہے وہ 25-30% سے زیادہ اس کا حصہ نہیں ہے. مگر ہم کر رہے ہیں ابھی تجربے، اور بھی دوا منگوائی ہوئی ہے، وہ 15-20 مریضوں کے تجربے ہوں گے پھر صحیح پتہ چلے گا. یہ دوا مسلز کی سٹریننگ میں بھی بہت اچھی ہے. اگر بڑا زیادہ بوجھ اٹھا لیا جائے تو بعض دفعہ پیچھے کمر میں مستقل بیماری رہ جاتی ہے، لیکن اس کے لیے یہ اور بھی بہت سی دوائیں، ان میں سے ایک یہ بھی استعمال کر کے دیکھنی چاہیے. لیکن اس کا صرف کمر سے تعلق نہیں، اس کا سارے جسم کے مسل سے، کسی بازو سے کسی چیز کو پکڑ کے زور سے کھینچا جائے تو یہاں پٹھے میں کچھ کمزوری واقع ہو جائے، اس طرف ہو جائے. کوئی اور بچہ اٹھانے سے کسی جگہ تکلیف ہو جائے. بعض دفعہ عورتوں کو بچہ اٹھانے کی وجہ سے پیچھے ادھر یا کسی اور جگہ، بعض دفعہ بوجھ اٹھانے سے ٹانگ کا مسل پیچھے سے پل ہو جاتا ہے.
یہ دوا سب ایسے عضلات پر اچھا اثر دکھاتی ہے جو طاقت سے بڑھ کر بوجھ اٹھانے سے عضلات کو نقصان پہنچتے ہیں. اچھا، اس کا جو وائلنٹ اسپیزم میں نے کہا تھا نا چہرے کا، اس کا اصل میں مرگی سے وہ تعلق ہے. وہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ وائلنٹ اسپیزم آرگزم آف بلڈ، جو اسپیزماٹک محسوس ہو، یہ صرف چہرے سے پر نہیں بلکہ مختلف اعضاء میں پایا جاتا ہے. چھاتی پہ بھی ہو جاتا ہے اور لمز میں بھی. یعنی اچانک میں لگتا ہے کہ جیسا خون یہاں بھر گیا ہے اور دونوں طرف سے جکڑ دیا گیا ہو اور بیچ میں چیز پھنس گئی ہو. یہ احساس سر پہ بھی ہے، ٹانگوں پر بھی ہے، دوسری جگہوں پہ بھی ہو سکتا ہے. یہ ہے جس کا اصل مرگی سے اس کا تعلق ہے. اور یہ جو علامت ہے، یہ اگر کہیں کسی مریض میں پائی جائے اور مرگی بھی ہو تو وہاں یہ دوا باقی دواؤں کی نسبت زیادہ مؤثر ہو سکتی ہے. ہڈیوں کی دردوں، دن رات کی دردوں میں، یہ تو بہت بیماریوں میں ملتی ہیں اور بہت مریضوں میں ملتی ہیں. تو اگر کوئی اور چیز فائدہ نہ دے تو اس کو بھی تجربہ کر کے دیکھ لیں. گلینڈز کا سوجنا میں نے بتا دیا ہے آپ کو. ایک چیز اور ہے، ٹویچنگ آف دا مسلس. بعض دفعہ بعض مریضوں کو ناک کے پاس یہاں ٹویچنگ ہونی شروع ہو جاتی ہے. بعض دفعہ کسی اور مسل کی آنکھ پھڑکنے لگ جاتی ہے. چہرے پر یہ ٹویچنگ عموماً ملتی ہے. اور اعصابی مریض جن کے اعصاب کمزور ہوں اور پریشر ہو، بعض دفعہ بعض کسی ملاقات پہ جانا ہے، دباؤ ہے، تو ٹویچنگ شروع ہو جائے گی. یہ اعصابی جو دوائیں ہیں، مثلا ایگیریکس وغیرہ، ان کے قریب ہے. یہ اس طرح کالی فاس وغیرہ کے ذریعے بھی اعصاب کو تو طاقت دے کے اس کو اس مرض سے کچھ مقابلہ کیا جا سکتا ہے. اس میں جو ٹویچنگ ہے یہ سارے جسم پر ہے. مسلز میں اس میں ٹویچنگ ایک عام بات پائی جاتی ہے اور کسی اعصابی دباؤ کی وجہ سے نہیں، بلکہ عضلاتی بیماری ہے کوئی ایسی جو آہستہ آہستہ عضلات بگڑ کر تو ان کے اندر کوئی تیزابی مادہ غالباً پیدا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ پھر ٹوچ کرتے ہیں. تو اگر یہ عمومی بیماری بتائے کوئی مریض کہ میرے جسم میں جگہ جگہ ٹوچنگ ہو رہی ہے تو اس کے لیے اس دوا کو سوچنا چاہیے. اور کھڑا ہونا اس میں زیادہ مشکل ہوتا ہے. کسی ایک جگہ کھڑا رہے انسان تو تکلیف بڑھتی ہے. بعض دفعہ عورتیں جو کھڑے ہو کر کھانا وغیرہ پکاتی ہیں ان کو ٹانگوں میں جو کمزوریاں یا دردیں ہوں ان میں یہ علامت بعضوں میں بہت نمایاں پائی جاتی ہے. ان کو بھی اس دوا کی طرف توجہ کر کے کرنی چاہیے. کھڑے ہونے سے تکلیف بڑھنا سلفر کا نمایاں حصہ ہے اور اس میں سلفر بھی موجود ہے. اور ٹانگوں کی نچلی کمزوری کاربوویج کا ایک خاص نمایاں حصہ ہے. تو معلوم ہوتا ہے یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں. اس لیے کھڑا ہونا مشکل. لیکن ایک اور اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ چلنا سلفر میں نسبتاً آسان ہے اور چلنے کے بعد جو گرمی پیدا ہوتی ہے ٹانگوں میں اس سے سلفر کو تکلیف نہیں ہوتی. سلفر کا جو پیشنٹ ہے اس کے لیے کھڑا ہونا زیادہ مشکل ہے بنسبت چلنے کے. اس دوا میں چلنے سے شروع میں ٹھیک رہتا ہے مریض، لیکن چلنے کے بعد جب وہ خون سارا گردش میں آتا ہے اور پوری ٹانگیں گرم ہو جاتی ہیں اس کے بعد اس کو تکلیف بڑھ جاتی ہے. اب یہ نہ برائونیا کی علامت ہے نہ ریسٹاس کی علامت ہے. میں نے آپ کو پہلے برائونیا میں بھی بتایا تھا کہ چلنے سے برائونیا کی تکلیف بڑھتی ہے لیکن چلتے وقت بڑھتی چلی جاتی ہے.
चलने के बाद बढ़ने का नहीं सवाल उसमें कोई। जब और कोई दवा ना हो तो लोग ये भी दे देते हैं, मजबूरी है। रेस्टॉक्स में आराम जितना लंबा करता है उतनी दर्दें ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता बैठनी शुरू हो जाती हैं। जैसे नालियाँ गंदी हों और आहिस्ता चलें तो ज़्यादा मवाद बैठता है उसमें। इसलिए रात के बाद सुबह तक मरीज काफ़ी दर्दों से भर चुका होता है। लेकिन इस दवा में जो इलामत पाई जाती है वो ये है कि चलना ठीक है, चलेगा और खूब चलेगा, उसको तकलीफ नहीं होगी। लेकिन जब वो चलते चलते बहुत गर्म हो जाए तो फिर कुछ अरसे के बाद चलने के दौरान भी तकलीफ हो सकती है और चलने के बाद भी काफ़ी अरसा तक वो तकलीफ रहती है। जिन मरीजों में ये इलामतें हों उनके लिए होम्योपैथी में सबसे मौसर दवा ये है, और ये इसकी इम्तियाजी बात है जो इसको रस्टॉक्स ब्राउनिया वगैरह से अलग करती है। और सल्फर और कार्बन दोनों इसमें असरअंदाज हो रही हैं। और जहाँ तक बेचैनी या घबराहट या खतरात और अंदेशों में मुब्तला होने का ताल्लुक़ है, आमतौर पर लोगों को जूं जूं दिन गुजरता है ये रुझान बढ़ता जाता है। इसका मरीज अंदेशों की हालत में आंख खोलता है, गोया के इसको आंख खोलते ही फिक्रें पड़ जाती हैं। तो जिस शख्स को अंदेशे सुबह ज़्यादा हों और एंग्जाइटी हो वो एक नुमाया मरीज बाकियों से अलग है। इसलिए वहाँ कार्बोनियम सल्फ की तरफ ध्यान जाना चाहिए। तो जी कितना वक्त है? 5 मिनट बाकी है। अच्छा ठीक है, फिर ख़त्म करने की कोशिश करते हैं इसको। मेंटल एग्जर्शन से कहते हैं दिमाग जल्दी थक जाता है। कार्बोवेज में ये राम में बड़ी नुमाया है। वटाइगो, एपिलेप्टिक वटाइगो ही होता है डॉक्टर ये? जी, कुछ वर्टिगो भी कहते हैं, कुछ वर्टाइगो कहते हैं। हाँ, मैं पहले वर्टिगो कहा करता था, फिर यहाँ मैंने देखा तो लोग ज़्यादा वटाइगो कहते हैं। हाँ? दोनों ही इस्तेमाल करते राज हैं। तो चक्कर आ जाना, और अगर चक्कर के साथ एपिलेप्सी होती हो तो उसमें ये दवा बहुत अच्छी है। डबल विजन आंखों की बीमारियों में जहां तक ज़ाहिरी इलामतें मैं बता चुका हूं, विजन के लिहाज से फोटोफोबिया और डबल विजन यानी एक की बजाय दो दो नजर आना, उसमें ये मुफीद है। कानों में कई लोग औरतें, खासतौर पर बड़ी उम्र की औरतें बताती हैं ये आवाज़ें बड़ी आती हैं, बजनी वगैरह, इसमें आवाज़ें बड़ी हैं इसके कानों में। हर नमूने की आवाज़ मिलती है इस दवा में। सिंगिंग की आवाज़ भी आ रही होती है, रोरिंग की भी, रिंगिंग की भी, हमिंग की भी। जितनी आवाज़ें सोच लें उतनी इस मरीज को आ सकती हैं। और वो जो कहते हैं दायमी नज़ला, उनके नज़ले में अगर तो दायमी तौर पर पतला पानी आते रहना और इंटरमिटेंस पाई जाए, यानी होता है फिर हट जाता है, फिर होता है फिर हट जाता है, उसके इलाज में तो इन्फ्लुएंजिनम वगैरह और इस किस्म की दवाएं जो एलर्जी को दूर करने वाली हों वो ज़्यादा मुफीद हैं। इसमें इंटरमिटेंस नहीं है, बल्कि मुस्तकिल जारी नज़ला जो आके ठहर गया हो और अंदर से म्यूकस मेम्ब्रेन्स को गंदा और नाबूद कर चुका हो या बोदा कर चुका हो कम से कम। वो जो नज़लाती मरीज़ हैं मुस्तकिल, वो बहुत तकलीफ से ज़िंदगी गुजारते हैं, उनके लिए ये दवा बहुत अच्छी है, कार्बोनियम सल्फ।
منہ میں بھی اس کی علامتیں پائی جاتی ہیں اور زبان کی سٹفنس میں یہ اچھی ہے. اب زبان کی سٹفنس دیا ہوا ہے بغیر کسی زخم اور منہ کی اور بیماری کے. اس سے میں سمجھتا ہوں کہ وہی جو فالجی کیفیت ہے نا وہی اثر انداز ہو رہی ہیں. چوکنگ اس میں بہت ہے. اگر کسی کو ایپیلیپسک ہے تو چوکنگ کی ٹینڈنسی اس میں ضرور ہوگی, اچانک اسپیزم کی ٹینڈنسی اس میں ضرور ہوگی. اس میں بہت نمایاں ہے. اور اس کی چوکنگ کا مزاج ہیپر سلف سے ملتا ہے. کڈنی کی کرونک انفلمیشنز میں عموماً کافی مشکلات پیش آتی ہیں ڈاکٹروں کو. اس میں کاربونیم سیلف کا اچھا ریکارڈ ہے. کرونک انفلمیشن آف کڈنیز یعنی گردے کی جھلیوں کا انفلمیشن کو کیا کہیں, سوزش, ان کی سوزش, گردے کی جھلیوں کی سوزش اور اس سے پیدا ہونے والے اس کے تمام نتائج, اس کو جو لمبا عرصہ چل رہے ہیں کرونک انفلمیشن. میں نے کہا 5 منٹ میں سے 2 منٹ 3 منٹ گزر گئے ہیں, کسی نے کوئی سوال نہیں کیا ہے. ختم کر لیں, اب تو 2 منٹ رہ گئے, آپ نے فرمایا تھا ختم کر لیتے ہیں 5 منٹ میں. ہاں ختم کر لیں پھر نیکسٹ ٹائم. نہیں, یہ اور بات کہہ رہی ہیں, کہتی ہیں کلکیریا سیلف سے تم کاربونیم سیلف میں آ گئے ہو. میں کاربونیم سیلف کیونکہ پہلے پڑھا چکا ہوں, منہ سے کاربونیم نکل رہا ہے, اس کو کینسل کر دیں کاربن والے حصے کو, اس کی جگہ کلکیریا ڈال دیں. اچھا کیا آپ نے پوچھ لیا, یہ کلکیریا ہے, سمجھ گئے, کاربن ختم ہو چکی ہے کاربونیم سیلف. اور اب بتائیے. جی لیں کیوں نہ لیں, کون سی ایلوپیتھک, اس کا تو کوئی بھی نقصان نہیں. ہاں لیں شوق سے, ٹھیک ہے. اور ایک اور سوال بھی ہے. ہاں, ایک خاتون نے یہ پوچھا کہ یہ جو دوائی آپ نے سیپیاں بتائی تھی کہ اگر عورتوں کو بے رغبتی بچے ہاں تو کیا وہ وائس ورسا بھی کام کرے گی, اگر کسی مرد کو ہو یہ تو اس کو بھی دے دیں؟ نہیں, اس کو اور بھی زیادہ بگاڑ دے گی. اور بتائیں جی, کوئی اور ادھر سے سوال ہیں؟ عتیقہ تم نے کوئی سوال نہیں کیا, سمجھ آ رہی ہے کچھ ہیں؟ ڈاکٹر فرید کا علاج شروع کر دیا. اور ہاں کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو بلیڈنگ, کرونک بلیڈنگ جس کا عموماً رحم کی گٹھلیوں وغیرہ سے تعلق ہوتا ہے, اس میں ایک نسخہ ہے کلکیریا کارب اور میوریکس اور سبائنا. یہ 3 میں عموماً دیتا ہوں, لیکن یہ ایسے نسخے میں بدلتا رہتا ہوں. بعض مریضوں میں فاسفورس دے دیتا ہوں, اس لیے اسٹفلی ان کو فالو نہ کیا کریں. نسخے کا عموماً انداز آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے, اور ان میں سے بعض دوائیں نکال کر بعض دفعہ ڈالنی پڑتی ہیں. ابھی مجھے کل یاد کرایا گیا کہ ایک نسخے میں نے فاسفورس ڈالا تھا اور سبائنا نہیں ڈالی تھی, ہاں سبائنا کی بجائے ڈالی تھی, اور وہ غیر معمولی طور پر مؤثر ثابت ہوا تھا. بہت تیزی سے اس نے اثر دکھایا تھا, کیونکہ میرے ہومیوپیتھک سیکشن کو ڈیل کر رہی ہیں ہماری مسز کھوکھر رانی, کیا کہتے ہیں آپ کا نام کیا ہے؟ ہاں نعیمہ کھوکھر. اس لیے انہوں نے مجھے یاد دلایا کہ آج آپ نے نسخہ بدل دیا. میں نسخے تو بدلتا رہتا ہوں, آپ کو بھی یہی مشورہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے نسخے پہ عمل نہ کیا کریں. یہ عمومی رہنمائی کے لیے مددگار ہیں یہ نسخے, لیکن بعض مریضوں کے حالات کسی ایک دوا کا زیادہ مطالبہ کرتے ہیں تو ایک دوا نکال کر وہ دوسری ڈال دی جائے. یہ وجہ تھی جو نسخہ بدلا تھا, سمجھ گئے؟ اچھا اب اجازت کہتے ہیں, وقت ختم ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور کاربونیم سیلف میں کہتا رہا ہوں, غلطی سے اس کو کیوں نہیں بتایا آپ نے, کلکیریا سیلف تھی.